دنیا کا دھن دولت اور پیسہ کمانے میں بڑا چالاک ہو، بڑا عقلمند ہے۔ جو اپنی نوکری کے معاملے کے اندر بڑا پابند ہو یا اپنی نوکری کے معاملے کے اندر جلدی ترقی کر جائے، وہ بندہ بڑا عقلمند ہوتا ہے۔ یا ہمارا اپنا اپنا کوئی معیار ہوگا، ہمارے نزدیک عقل مندی کا، دانائی کا اور سمجھ بوجھ کا کوئی اپنا معیار ہوگا، جبکہ آپ کے اور میرے رب نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تمہارے اپنے اپنے معیار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے نزدیک عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدل کر آنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا سیدھی سی بات ہے، یہ ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا، پانی کے اوپر زمین کو بچھونا بنایا انسانوں کے چلنے کے واسطے، زمین ہلی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، اور ہم نے جب دیکھا کہ زمین ہل رہی ہے تو ہم نے پہاڑوں کو بطور کیل اس کے اوپر ٹھوک دیا اور زمین بالکل ساکت ہو گئی، ٹھہر گئی۔ اتنی بڑی تخلیق، اتنی بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر رہ رہی ہے، نہ جانے کیسی مخلوقات اللہ کے آسمان میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب عقل والوں کا معیار آپ قائم کریں، میں قائم کروں، یہ دنیا کا کوئی بندہ قائم کرے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ وہ تقاضے پورے نہ کرتا ہو۔ آپ کے میرے رب نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ نہیں ہے جو تمہارے نزدیک عقل مند ہے۔ عقل مندی کا معیار کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والوں کی، دانا لوگوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، اٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ پہلی علامت ہے عقل والوں کی۔ اس کا صوفیہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو کبھی اللہ بھولتا نہیں ہے، ان کو کبھی اللہ بھولتا نہیں ہے، ہمیشہ ان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ پہلی علامت ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عقل مند ہے۔ آگے فرمایا عقل مندوں کی دوسری نشانی ہے اور وہ یہ کہ وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کی پیدائش کے معاملے کے اندر غور کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یعنی اللہ کی تخلیقات میں غور کرنا، ان کے مقصد کو سمجھنا کہ اللہ نے کیوں کسی شے کو بنایا ہے، یہ عقل والوں کی دوسری علامت ہے۔ پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے دنیا میں کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی۔ عزیزان محترم، عقل مندوں کی دو علامتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ پہلی علامت ہے کہ ان کو ہمیشہ اللہ یاد رہتا ہے۔ بس ذکر کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، تھوڑی دیر ذکر کر لیا پھر اپنا کام کر لیا، تھوڑی دیر ذکر کر لیا پھر کھیل کود کر لیا، تھوڑی دیر ذکر کر لیا پھر آرام کر لیا۔ یہ ذکر کا اصل معنی نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ ان کو، ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی بھی ان کے ذہن سے اللہ کا خیال نہیں نکلتا۔ وہ کاروبار میں لگے ہیں، جب بھی ان کو اللہ یاد ہے کہ میں نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ وہ اپنے گھر میں موجود ہیں، تب بھی ان کو اللہ یاد ہے۔ گناہ کے سارے مواقع موجود ہیں لیکن وہ رک جاتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ یاد ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے، ان ربک لبالمرصاد، جو ٹک ٹکی باندھ کر انسان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ پہلی علامت ہے۔ ایک علامت میں آپ کے سامنے حدیث سے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ مومنوں میں سے سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل مومن وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، جو سب سے اچھا اخلاق کے لحاظ سے ہے، جس کا چال چلن اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، جس کے اندر نرمی ہے، جس کے اندر رحم ہے، جس کے اندر دوسروں کا احساس ہے۔ تو فرمایا وہ مومن عام مومنوں سے اچھا اور افضل مومن ہے۔ آگے صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر عقل مند مومن کون ہے؟ مومن تو ہے لیکن ان مومنوں میں سے عقل کے اعتبار سے آگے کون ہے؟
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عقل مند مومن وہ ہے کہ جو اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد آنے والے معاملات کی تیاری کرتا رہے۔ اب ذرا غور کریں، اس لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو ہم ذرا اپنے آپ پہ نگاہ ڈالیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عقل مند ہیں؟ جس کو جتنی اپنی عاقبت کی اور آخرت کی فکر ہے وہ اتنا ہی عقل مند ہے، اور اگر ہمیں اپنی عاقبت کی فکر ہے تو پھر ہمیں اس کے کہنے میں کوئی ہمیں اللہ